آج آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ صرف شریعت سے دور نہیں کیا، یہ رحمان کی رحمت سے دور کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ایسی تباہی میں گر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اتنی جہالت۔ آج تو ہم اس تباہی کے اثرات دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو دل چلتا ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کماتے ہو اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ وہاں بھی بے چین ہو سکتے ہیں، جس میں سوئنگ بورڈ ہو، جس میں کیا کچھ نہ ہو، دینا تو اللہ نے۔ ٹوٹے ہوئے تباہ حال گھر پہ بیٹھے ہوں اور اللہ نے آپ کو دل سے ایسا غنی کیا ہو کہ آپ کے دل میں دنیا جہاں کا ہر سرور اور اطمینان۔ اعمال ایمان آپ کے پاس ہیں، مگر عمل کرنے سے پہلے آپ کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تب آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اس عمل صالحہ کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، عمل صالح عبادت ہے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اللہ جب آپ سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے آپ کو سرفراز کر دیتے ہیں، جس میں خوشیاں بھی ہے، جس میں اطمینان بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے۔ یہ کنجی ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے عطا کرنی ہے۔ ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ لاکھوں کماتے ہو، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو آپ وہاں بھی بے چین ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ ایسے بے چین ہوں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ بس کب وہ وقت آئے کہ میری زندگی ختم ہو۔ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو چین نہیں ہے، اولاد بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، لیکن آپ کو چین نہیں۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ ایک ٹوٹے ہوئے تباہ حال گھر پہ بیٹھے ہوں اور اللہ نے آپ کو دل سے ایسا غنی کیا ہو کہ آپ کے دل میں دنیا جہاں کا ہر سرور اور اطمینان دینے والی ذات تو اللہ ہے۔ کامیابیاں تو اللہ نے دینی، یہ راحتیں تو اللہ نے دینی ہیں۔ وہ جو قبر ہے نا، قبر کتنی چھوٹی ہے دیکھنے میں، گڑھا ہے، مگر اسی قبر کے اندر اللہ اس دنیا سے جسے دینا چاہیں گے بڑے سے بڑے محل سے زیادہ آسائش والا اس قبر کو بنا دے۔ ایسی راحت جو اس قبر والے کو پہنچے گی دنیا کے اس بڑے سے بڑے محل میں، جس میں سوئنگ پول ہو، جس میں کیا کچھ نہ ہو، وہ راحت نہیں ملتی انسان کو جو اس قبر کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا۔ دینا تو اللہ نے، جب اللہ نے دینا ہے تو ان اعمال کے بدلے میں دینا ہے جو عمل صالح کہلاتے ہیں۔ تو وہ عمل صالح تب بنے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے موافق ہوگا۔ صرف یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کہہ کے گئے ہیں، کیا آپ نے حاصل کر لیا ہے؟ آپ مطمئن ہیں؟ کتنا وقت دیا ہے آپ نے؟ کتنی معلومات اکٹھی کی ہیں؟ کتنا وقت صرف کیا ہے آپ نے، جو آپ کی زندگی اور آخرت کی ہر نیکی، ہر بھلائی اور ہر خوشی کا دار و مدار اعمال صالحہ، اور اس اعمال صالحہ کا دار و مدار انہی علوم پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں ہے، اس سے آپ کتنا وابستہ ہیں، یا آپ کی اولاد کتنی وابستہ ہے؟ آج آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر کہیں قرآن مجید ہے، کہیں احادیث ہیں، کہیں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، مشکوٰۃ شریف، ساری حدیث کی کتابیں ہیں، لاکھوں حدیثیں ہیں، آپ کتنا جانتے ہیں؟ کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہیں؟ اللہ کے رسول میری اور آپ کی اصلاح کے لیے لاکھوں بات کہہ گئے ہیں، صحابہ نے، محدثین نے زندگیاں صرف کی ہیں کہ یہ باتیں آپ تک پہنچے، جیلوں میں چلے گئے،
جنازے اٹھ گئے ان کے، ایک ایک حدیث کی حفاظت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، محدثین نے، کہ اللہ کے رسول کی یہ بات آپ تک پہنچے۔ آپ نے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اور یاد رکھیے، آج شیطان نے آپ کو اللہ کی تعلیمات قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو جو دور کر دیا ہے، یہ صرف شریعت سے دور نہیں کیا، یہ رحمان کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ آپ کو اندھیروں میں ڈال دیا ہے، آپ کو تباہی کے دہانوں پہ پہنچا دیا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ایسی تباہی میں گر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سارے اعمال ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ آسان بات نہیں ہے۔ ساری زندگی کے اعمال، اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو آپ کے ایمان کے خلاف ہوا تو آپ کی ساری زندگی کے اعمال چلے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا ظلم ڈھا دیا ہے اپنے اوپر، یا آپ کی اولاد کو یا آپ کے گھر والوں کو۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ اتنی جہالت، اتنی تباہی کہ ہم تباہی کے سرہانے کھڑے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اور میرے عزیز، یہ تباہی جب ہو رہی تھی ہم سوئے ہوئے تھے، آج تو ہم اس تباہی کے اثرات دیکھ رہے ہیں، اثرات دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو دل چلتا ہے، ہمارا تو دل چلتا ہے کہ آج کا مسلمان کیسے آسانی سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور ان کے ترجموں کا انکار کر سکتا ہے۔ حالانکہ علماء کہہ کے گئے، من انکر حرفا من القرآن فقد کفر۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ کیسی تباہی ہے، یہ صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔